جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ آج کا یہ پروگرام آپ کی اور میری اصلاح مقصود ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے اس طرح کے پروگرام کرنے کی، بالکل مختصر چھوٹے سے، ٹھیک ہے، آدھے کا ایک پیریڈ کے، یا ہم کوشش کریں گے اس کو آپ کے پیریڈ ایک پیریڈ کا بھی حرج نہ ہو، اس کو الگ سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا آج کا آپ سے گفتگو کرنے کا جو ذہن بنا، ابھی تھوڑی دیر پہلے احسان صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے بچوں سے تعلیم کے بارے میں بات کریں۔ عنوان سمجھ لیں آپ، آواز سب کو آ رہی صاحب؟ عنوان یہ ہے کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کیا ایک طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے بہت زیادہ مشقت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ تو میں نے تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے طالب علموں کو دیکھا، بہت سارے۔ ان کی زندگی میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، تو ان میں ایک خاص نمایاں شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی۔ دیکھیں، آپ کے لیے علم حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اوپر چھت ہے جس کے ساتھ پنکھا منسلک ہے، آپ کو ہوا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، چار دیواری ہے، آپ کے بیٹھنے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی خاص آپ کے خونی رشتے ہیں جو آپ کی تعلیم کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہر وقت سرگرم ہے، صبح سے لے کے شام تک مشقت کر رہے ہیں تاکہ آپ علم حاصل کر لیں۔ لیکن جن شخصیات کے بارے میں بتانے لگا ہوں ان کے سر پہ جو ہے نا وہ کسی کا ایسی شخصیت کا سایہ نہیں تھا کہ وہ ان کا کھانا دے، کھانا اخراجات نہیں، صرف کھانا مہیا کر دے، یا ان کے لیے ایسا ماحول ہو کہ وہ سکون سے پڑھ سکیں، انہیں اور کسی قسم کی پریشانی، آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے ہر قسم کی آپ کو سہولت دیتے ہیں، آپ کے لیے باقی پریشانی نہیں ہے، صرف ایک آپ کو ایک ہی کام دیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے، کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھانے کا وقت ہو جانا، کھانے کا وقت ہو جاتا تو جیسے آپ کی بریک ہو جاتی ہے، ریسیس ہو جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی بریک نہیں تھی، ان کو بھوک کی شدت کی وجہ سے دورے پڑتے اور مسجد نبوی میں گرے ہوتے اور صحابہ ان کے پاس سے گزر کے جاتے، یہ ان کا حال ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا آپ جاتے نہیں بھئی، آپ وہ جا کے کھانا کھائیں، تو کھانا کھانے کے لیے اکیلی شخصیت ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ کمانا پڑے گا۔ کہتے میں جا کے کماؤں اور وہ جو مجھے رقم ملے اس کا میں کھاؤں۔ اس سارے پیریڈ کے دوران یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی حدیث نکل جائے جس کو ابو ہریرہ نہ جانتا، میرے لیکچر کی ایک چھوٹی سی بات سکپ نہ ہو جائے۔ مطلب یہ توجہ کا معیار نہیں ہے، یہ وہ معیار ہے کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش مسجد نبوی کے صحن میں گرے پڑے ہیں لیکن اٹھ کے جاتے نہیں۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کہ میں چلا گیا تو اکثر صحابیات اور صحابہ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور اللہ کے نبی نے مسئلہ بتا دیا اور کل کو ابو ہریرہ کو مسئلہ نہ پتا ہو، آج تک اور قیامت تک سیدنا ابو ہریرہ وعن ابی ہریرہ جو ہے نا کالا رسول اللہ قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ کا نام نمایاں لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ اور سب سے بڑے محدث حدیث کے اندر ابو ہریرہ، جنہوں نے سب سے زیادہ روایات جو ہے نا وہ بیان کی حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ اکثر حیران ہو جاتے تھے کہ ابو ہریرہ کے پاس اتنی حدیثیں، اتنی زیادہ حدیثیں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، اتنی زیادہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یوں میں نے زندگی گزاری کہ میں کھانے کے لیے بھی، کھانے کا وقت ہو جاتا تو نہیں جایا کرتا تھا، کہ ہم بھی اس لیکچر میں بیٹھتے ہیں نا، آدھا لیکچر گزار دیتے ہیں سوچتے اپنی پریشانیوں میں۔ اکثر بچوں کو ہلا کے پوچھیں نا بھائی آپ کدھر ہیں، وہ ادھر اکیڈمی میں نہیں ہوتے،
اور کچھ بچے جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں وہ اکتائے ہوتے ہیں تعلیم سے، وہ توجہ نہیں کرتے، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ یہ وہ طالب علم ہے، بہرحال واقعات تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ علم حاصل کیا۔ وہ بچہ جو گھوڑے کے ساتھ چل کے استاد کے گاؤں میں جایا کرتا تھا پیدل، استاد کے پاس پڑھانے کا وقت نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ استاد آپ مجھے پڑھائیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں آپ جب سفر کر کے اپنے گھر جاتے ہیں نا 2-3 گاؤں کراس کر کے، تو میں پیدل چلوں گا آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑ کر، آپ مجھے پڑھاتے جائیے گا، میں پڑھتا جاؤں گا۔ پھر 3 گاؤں کراس کر کے پیدل اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس طرح علم حاصل سیکھا، پیدل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اس طرح سے علم حاصل کیا۔ تو ان جیسی میں ابھی تھوڑے دن پہلے کتاب کا مطالعہ کرا تو اس میں لکھا تھا ایک امام کے بارے میں، ایک نحو کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے کہتے ہیں میں نے کئی ملکوں کے سفر کیے، 80,000 درہم خرچ کیے میں نے، اور وقت علیحدہ سے، پھر جا کے اس مسئلے کو میں نے سمجھا۔ تو اتنی مشقت سے لوگوں نے سمجھا علم کو، آج ان کے کتابوں میں نام زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ تو علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ علم جو ہے نا وہ بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتا، وہ بغیر مشقت کوئی بھی شخص آج تک نامی نہیں ہوا۔ تو علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سبق کو یاد کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو وقت دینا پڑتا ہے، رات کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلاس میں توجہ سے۔ اکثر انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کی طبیعت بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کا دل ہوتا ہے پڑھنے کا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی وہ خوش ہے، کبھی ناراض ہے، کبھی پریشان ہے۔ لیکن جب استاد پڑھا رہا ہے پھر اس کو یہ مشقت برداشت کرتے ہوئے پوری توجہ استاد کی طرف رکھنی پڑے گی۔ میں علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اور میرے اوپر ایک مخلص جو ہے نا وہ میرے والدین جو میرے اوپر ایک جو ضخیم رقم ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ کے ماں باپ کیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ مخلص ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تعلیم کا جو مقصد ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔